الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم عزیزان مکرم سامعین و ناظرین، تاریخ عالم میں کچھ ہستیاں، کچھ پرسنالٹیز اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ کا اور جو ہے وہ دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ تو عصر حاضر میں اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو دینی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے جس کو دنیا عالم میں، دنیا اسلام میں بابا جی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ مرد حر، یہ مرد کامل، یہ درویش صفت انسان، اللہ کریم کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے۔ سامعین و ناظرین، بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جب محبت کی ہے تو سینہ تان کر محبت کی ہے، بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پترو حضور دے نال محبت کرنی ہے تے انے وا۔ سامعین و ناظرین، حضرت بابا جی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر ہمیں جو ہے وہ دین اسلام سکھایا ہے، وہاں پر ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ اور مسلمانان عالم اسلام پر کا ایک عظیم اثاثہ اور مسلمانان عالم اسلام پر جنہوں نے رحم کھایا، کرم کیا، اللہ کی ایک خاص مہربانی تھی۔ میری مراد جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر جو ہے وہ دین اسلام کو پھیلایا، وہاں پر جو ہے وہ اقبالیات جو ہے وہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی تعلیمات کو بھی عام کیا۔ اگر میں یہ کہوں تو میں حق بجانب ہوں کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھنے کا حق ادا کیا ہے اور حضرت اقبال کو پڑھنے کا حق بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا ہے۔ میں نمونے کے اعتبار سے چند اشعار حضرت اقبال کے جو بابا جی کی زبانی جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرات سامعین و ناظرین، جب علامہ ڈاکٹر محمد اقبال حضور علیہ السلام کی نعت لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کا باب باندھتے ہیں، تو وہ اشعار بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے یوں نکلتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں، ہو نہ یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور جب بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت اقبال کی فکر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور جب کفر و الحاد کے مسلمانان عالم اسلام پر تابڑ توڑ حملوں کی بات ہوتی ہے تو حضرت اقبال کے قلم سے نکلے ہوئے یہ اشعار بابا جو ہے وہ گاہے گاہے فرمایا کرتے تھے کہ اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار۔ اور جب مسلمانان عالم اسلام کو وہ فرنگی رنگ میں رنگے دیکھتے ہیں اور مسلمانان عالم اسلام کو مغربی تہذیب کا دل دادا دیکھتے ہیں تو حضرت اقبال کے قلم سے نکلے ہوئے اشعار پھر بابا جی یوں فرماتے تھے بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ارے ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم جو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے اور جام رہے۔ اور بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب نوجوانوں نے عالم اسلام کے گریبان کو پکڑ کر، میں تو یوں ہی کہوں گا کہ جب ان کے گریبان کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں اور حضرت اقبال کی تعلیمات ان کو دیتے ہیں تو فرماتے ہیں تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ارے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ سامعین و ناظرین، گفتگو طویل ہو رہی ہے، دعا کرتے ہیں
ہیں کہ اللہ کریم اس مرد کلندر کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور وہ جو محبت رسول اور عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی شمع بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں جلی تھی، اٹھی تھی، اور جو ہے اللہ کریم اس چنگاری کو جو ہے وہ چنگاری کی کچھ لو ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم عالم اسلام کو حضرت اقبال کی فکر سے آگاہ فرمائے۔